بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ میں اپنی کلاس ہفتم کی طالبات سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا کام ہے جو ہم مارچ پلان کا سٹارٹ کریں گے۔ مارچ پلان میں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن جن طالبات نے نہیں کام کیا یا جن کا کچھ رہ گیا ہوا ہے تو میں ان کے لیے دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، وہ اپنا کام دیکھ کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا جو ہے سٹارٹنگ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے باب دوئم۔ باب دوئم میں ہے ایمانیت اور عبادات۔ اس میں جو ہے وہ 2 ٹاپکس ہیں۔ باب دوئم ایمانیت اور عبادات میں ایمانیت کا جو ہے رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ نمبر 2 پہ جو ہے وہ ہے عبادات۔ عبادات میں آگے 3 ٹاپکس آ رہے ہیں۔ عبادات میں جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ نمبر 2 پہ ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ نمبر 3 پہ جو ہے وہ ہے زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ آگے باب پنجم آ رہا ہے۔ باب پنجم میں ہے ہدایت کے سرچشمے، مشاہیر اسلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ہم باب دوئم کا جو ہے فرسٹ پہ جو الف جز ہے ایمانیت۔ ایمانیت میں ہے رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ اس کے ہم کریں گے مختصر سوالات کے جوابات۔ نمبر 1 ہے سوال رسول کے معنی کیا ہیں؟ اس کے جواب میں ہے رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ نمبر 2 پہ ہے انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ انبیاء اور رسول، نبی اور رسول جو ہیں وہ کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ پاک کے جو انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احکام نازل کیے ہیں اس کی تبلیغ کون کرتے ہیں؟ انبیاء اور رسول۔ نمبر 3 پہ ہے رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں؟ اس کے جواب میں ہے رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں، ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 پہ ہے رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں ہے رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ آگے 5 پہ ہے بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہے؟ اس کے جواب میں ہے بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بارگاہ رسالت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چھوٹی سی بے ادبی یا گستاخی جو ہے وہ ہماری ساری زندگی کے جو نیک اعمال ہے ان کو ضائع کر دے گی۔ غارت کر دینا مطلب ضائع کر دینا، یہاں تک کہ ہم چھوٹی سی گستاخی کی وجہ سے اپنے دولت ایمان سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ آگے ہمارا انشائیہ طرز آ گیا۔ انشائیہ طرز میں جو فرسٹ کوسچن ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواب میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں مبعوث فرمائے، یعنی کہ دنیا میں بھیجی۔ سلسلہ نبوت اور رسالت جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد جو آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ آگے دوسرا کوسچن ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟
اس کے جواب میں ہم لکھیں گے رسالت کا دوسرا تقاضا جو ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے تقاضے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام کرنا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں یعنی کہ احترام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں، اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے تھرڈ پہ رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، وضاحت کریں۔ تو اس کے جواب میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ہدایت پر چلنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے مومنو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اطاعت کے بارے میں قرآن پاک میں بھی فرما دیا کہ اے مومنو میری اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت کرو۔ آگے ہمارا دوسرا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اس کے مختصر سوالات ہم پہلے لکھیں گے، پہلے دیکھیں گے مختصر جوابات۔ سب سے فرسٹ پہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس کے جواب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دوسرے نمبر پہ سوال جو ہے وہ ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تاکید جو ہے وہ نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ سب سے زیادہ جو حکم کس چیز کا ہے قرآن پاک میں وہ ہے نماز کا، نماز کو قائم کرنے کی بار بار تاکید قرآن مجید میں آئی ہے۔ آگے تھرڈ کوسچن ہے حج کیسی عبادت ہے؟ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ جو لوگ اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے پاس مالی اور بدنی دونوں طرح سے ہے، جن لوگوں کے پاس مالی اور بدنی دونوں طرح سے وہ اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حج جیسے فریضے کو بھی انجام دیں۔ نمبر 4 پہ ہے حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ اس کا جواب ہے حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانت کا عملی مظاہرہ بھی۔ آگے نمبر 5 پہ ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم انشائیہ طرز کو دیکھتے ہیں۔ انشائیہ طرز میں سب سے پہلا کویسچن ہے عبادت سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواب میں اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، اگرچہ اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے عبادت کا جامع نظام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے اس نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ آگے نمبر 3 پہ ہے روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ اس کے جواب میں ہے روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو یعنی کہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ ان کے روزہ دار کی اللہ پاک نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے، اس کے بارے میں اتنا بیان کیا ہے کہ روزہ دار جو ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، کوئی دکھلاوا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، یعنی کہ روزہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میرے لیے رکھ رہا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ پاک کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اتنا روزہ دار کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے جواب میں زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ مال کے لحاظ سے جس انسان کے پاس مال ہوگا وہ اس میں سے اللہ پاک کی راہ میں تھوڑا خرچ کرے گا، اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے زیادہ عطا کریں گے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ زکوٰۃ کا سب سے عام فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت اور ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے، حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے جواب میں حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے۔ اس کے آگے تھرڈ چیپٹر ہے، یعنی کہ دعا کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کے ہم مختصر جوابات کو دیکھیں گے۔ فرسٹ پہ سب سے پہلا کویسچن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے، یعنی کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز کہلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ تو اس میں کہا ہے کہ دعا نہ مانگنا وہ کس چیز کے مترادف ہے، یعنی کہ تکبر کے مترادف اسے قرار دیا۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس کے بعد تھرڈ کویسچن ہے، اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کے جواب میں ہے کہ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ بار بار دعا کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کو ہمارا دعا مانگنا بہت پسند ہو اور اللہ پاک ہم چاہ رہے ہوں کہ ہم بار بار ان سے دعا مانگیں، ان کے آگے دعا کریں، اس لیے وہ ہماری دعا شاید جلدی قبول نہ کر رہے ہوں، اس لیے ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے نمبر 4 ہے، دعا مانگتے ہوئے دل میں کیا یقین رکھنا چاہیے؟ اس کے جواب میں ہے کہ دعا مانگتے وقت دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آگے انشائیہ طرز ہے۔ انشائیہ طرز میں سوال نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی سے اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے تو اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھا جاتا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، دعا مانگنے کی فضیلت بیان کریں۔
اس کے جواب میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے کہا اسے مومنوں کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سوال نمبر 4 ہے، دعا مانگنے کے کوئی سے 5 آداب بیان کریں۔ اس کا جواب ہے فرسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بہتر ہے کہ دعا باوضو ہو کر دعا مانگی جائے۔ دعا جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے۔ نمبر 3 پہ ہے دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ نمبر 4 پہ ہے دل میں اگر پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ 5 پہ ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ بار بار دعا کی جائے۔ اس کے آگے جو ہے ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ میں جو ہے وہ فرسٹ ٹاپک جو آ رہا ہے وہ فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ مختصر جوابات ہیں۔ سب سے فرسٹ پہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اس کے جواب میں ہے زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ نمبر 2 پہ ہے زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے نمبر 3 پہ ہے زکوٰۃ کے 2 فائدے تحریر کریں۔ اس کے جواب میں جو فرسٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ اور جو نمبر 2 ہے اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے سے غربت اور افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے جواب میں جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ آگے کویسچن نمبر 5 ہے معاشرے سے غربت اور افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے سے غربت اور افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم معاشرے سے غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آگے انشائیہ طرز ہے۔ انشائیہ طرز میں جو پہلا کویسچن ہے وہ یہ ہے زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ اس کے جواب میں زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشوونما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین یعنی کہ زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین، نمبر 4 پہ تالیف قلب نئے مسلمان ہونے والے، نمبر 5 پہ رقاب یعنی کہ قیدی، نمبر 6 ہے غارمین یعنی کہ قرض دار، نمبر 7 پہ فی سبیل اللہ، نمبر 8 پہ ابن سبیل یعنی کہ مسافر۔ آگے سوال نمبر 3 ہے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت لکھیں۔ جواب ہے زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ لوگوں کو کم۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔